أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات نہایت خوشی کا باعث ہے کہ آج کل ہمارے ہاں قرآن کی تلاوت کرتے وقت صحت قرآن اور خوش الہانی کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ البتہ یہ بات قابل قبول نہیں کہ صرف خوش الہانی کی طرف بھرپور توجہ دی جائے اور صحت قرآن کو اہمیت نہ دی جائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے تجوید اور مقامات۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ دونوں مختلف فنون ہیں جو قرآن سے متعلق ہیں۔ علم تجوید کا تعلق صحت قرآن سے ہے، جبکہ مقامات کا تعلق مختلف لہجوں سے ہے۔ علم تجوید گلدستہ کی ویب سائٹ پر منسلک کتاب تجوید کے بنیادی اصول میں تجوید کی ضروری تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ تاہم یہاں اس بات کو دہرانا مناسب ہوگا کہ حروف کو ان کے مخارج سے ادا کر کے پڑھنا اور ہر حرف کا حق ادا کرنا تجوید ہے۔ تجوید کے اصول و قواعد 5 شعبوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں: اعراب، وقوف، مخارج، ترکیب اور صفات۔ جو کوئی ان 5 اعتبار سے قرآن صحیح پڑھے وہ قاری ہے۔ پہلے 2 شعبوں یعنی اعراب حروف اور وقوف کلمات میں ان کے اصول قواعد کی صرف واقفیت کافی رہتی ہے، ان کے لیے باقاعدہ مشق کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی۔ البتہ پڑھتے وقت مکمل درستگی برقرار رکھنے کے لیے اس طرف پوری توجہ بہرحال درکار ہے۔ جبکہ آخری 3 شعبے ایسے ہیں کہ جن میں نہ صرف ان کی قواعد کا علم ہونا ضروری ہے بلکہ ان اصولوں کی روشنی میں باقاعدہ مشق بھی کرنی پڑتی ہے۔ ان کی جتنی مشق بڑھتی ہے اسی قدر اس کی ادائیگی میں حسن اور نکھار آتا جاتا ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا میں ترتیل کی تفسیر بتاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے اور اس میں وقفوں کی معرفت بھی حاصل رہے تو ہی ترتیل سے قرآن کریم پڑھنا کہا جائے گا۔ تب ہی قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہوگا اور ایسی ہی تلاوت پر اللہ تعالیٰ کے حسنات اور انعامات کا وعدہ ہے۔ اس کے خلاف رہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ فن مقامات مقامات کو لہجہ، لحن یا طرز بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس فن کا تعلق قرآن مجید کے جمالیاتی پہلو سے ہے۔ خوش آوازی اس کا بنیادی عنصر ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو پہلے سے ہی خوبصورت آواز عطا کی ہے ان کے لیے اس علم کا حاصل کرنا نسبتاً آسان رہتا ہے۔ تاہم بے سری آواز والوں کو بھی محنت اور ریاض سے یہ فن حاصل ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے قاری کی قرأت 7 لہجات تک محدود ہوتی ہے۔ ان 7 لہجات کے نام ماہرین فن نے ان 2 الفاظ میں جمع کیے ہیں، وہ ہیں صنع بسحر یعنی جادو سے بنایا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ صاد سے صبا، نون سے نہاون، عین سے عجم یا چہارگاہ، بے سے بیات، سین سے سیکاہ یا سیگاہ، حا سے حجاز اور را سے رست یا رصد۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، تفسیر صدیقی کے مطابق 7 کا لفظ عربی زبان میں کثیر اور متعدد کے معنی میں ہے، تاہم علم مقامات کے حساب سے کل 7 لہجات ہیں، باقی ان لہجات کی فروعات اور شاخیں ہیں جو انہی اصلی لہجات کو ملا کر بنائی جاتی ہیں۔ ہر لہجے کا استعمال عبارت قرآنی کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ ان تمام لہجوں کی ایک تفصیل ہے، لیکن ان کے لیے مختصراً کچھ یوں کہا جا سکتا ہے۔ مثلا بیات، اکثر قاری حضرات اسی لہجے سے اپنی تلاوت کی ابتدا کرتے ہیں، اس کی ادائیگی سہولت سے ہو جاتی ہے، چنانچہ اس کا سیکھنا بھی بہت آسان ہے۔ اس لہجے کو ام المقامات بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت وسیع لہجہ ہے، اس میں خوشی اور غمی دونوں کی آمیزش ہے، لہذا اس لہجے میں عظمت و جلال کے ساتھ ساتھ نرمی اور رقت والی آیات کو پڑھا جاتا ہے۔ رست، اس لہجے میں قوت پائی جاتی ہے اور اس میں ایک وقار بھی پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس لہجے کو ملک المقامات بھی کہتے ہیں۔ اس لہجے کو تلاوت کے لیے محور اور مرکز بنایا جا سکتا ہے۔ یہ لہجہ اکثر ایسی آیات میں استعمال ہوتا ہے جو اللہ سے سوال اور دعا پر مشتمل ہو۔ اسی طرح رست کی ادائیگی اس وقت کی جاتی ہے کہ جن آیتوں میں اللہ کی حمد ہو، یا وہ آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نام یعنی اسماء الحسنہ کا ذکر ہو۔ اسی طرح قرآنی واقعات اور قصص اور فقہی احکام کی آیتوں کے علاوہ بعض قرآنی دعائیں بھی اسی لہجے میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ سیکا، یہ مقام اور لہجہ عموماً تیسرے نمبر پر پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیتیں جن میں کسی بات کی خبر دینا مقصود ہو، یا کسی قصے پر مشتمل ہو، یا قیامت کے دن کے احوال پر مشتمل ہو، ان کو اس لہجے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ عجم، اسے چہارگاہ بھی کہا جاتا ہے، یہ عرب ہی کا لہجہ ہے، یہ غم اور عذاب سے چھٹکارے والی آیات کا لہجہ ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں عذاب سے نجات کا تذکرہ ہو، انہیں عجم لہجے میں پڑھا جاتا ہے۔ حجاز، یہ لہجہ علاقہ حجاز سے منسوب ہے۔ حجاز سعودی عرب کے مغرب کا علاقہ ہے، اس میں مکہ، مدینہ، جدہ، تبوک، یمبو اور طائف کے شہر شامل ہیں۔ حجاز بہت ہی مشہور اور خوبصورت لہجہ ہے، اس لہجے میں اذان بھی بہت مشہور ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیتیں جو قیامت کے اوصاف پر مشتمل ہو، یا ان میں غم، حزن اور درد کا مفہوم ہو، تو ان کو حجاز میں پڑھ سکتے ہیں۔ نہاوند، یہ دراصل خوشی کا لہجہ ہے، لیکن اس میں کچھ درجے غم کی آمیزش بھی رہتی ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں جنت اور اللہ کی نعمتوں کا بیان ہو، انہیں نہاوند لہجے میں پڑھا جاتا ہے۔ اس علم کے جاننے والوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹھہراؤ اور سکون والا لہجہ ہے، یہ انسان کی طبیعت میں محبت، فرحت اور تر و تازگی کی کیفیت کو اجاگر کرتا ہے۔ صبا، یہ غم اور حزن کا لہجہ ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیات جو حسرت و الم پر مشتمل ہوں، انہیں صبا لہجے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ صبا کے بعد عموماً عجم لہجہ پڑھا جاتا ہے۔
अब इन मकामात की अमली मिसालें पेश की जाती हैं। अव्वलन सूरतुल फातिहा से 5 मकामात की मिसालें। सबसे पहले बयाती। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين रब रस्त। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अब मुलाहिजा कीजिए सीका। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अब मकाम अजम जिसे चहारगाह भी कहते हैं। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين और हिजाज। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अब सूरत ज़ुमर से बाकी 2 मकामात की मिसालें। पहले मकाम नहावंद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم
سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اور آخر میں سبا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. صدق اللہ العظیم. آخری بات، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے علم المقامات اور مختلف لہجوں کو سیکھنے سے پہلے جو چیز سب سے اہم اور ضروری ہے وہ ہے قرآن مجید کو اچھی طرح تجوید سے پڑھنا اور اس کی تلاوت کے دوران تجوید کے تمام قواعد کا مکمل خیال رکھنا. اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تجوید سے ادائیگی میں کمزور ہے تو وہ پہلے تجوید سیکھے، قرآن کے حروف کی ادائیگی میں درستگی اور پختگی پیدا کرے، اس کے بعد مقامات اور لہجات سیکھے، کیونکہ قرآن کی اصل خوبصورتی اس کی تجوید ہے. خوبصورت لہجوں میں پڑھنا اس کے بعد آتا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ قرآن کو بغیر تجوید کے پڑھا جائے تو وہ حرام یا مکروہ کے زمرے میں آ سکتا ہے. قرآن کی آیات میں الفاظ یا حروف کی ایسی ادائیگی جس سے معنی بدل جائیں تو وہ لحن جلی یعنی بڑی غلطی کہی جاتی ہے. ایسی غلطی کا ارتکاب حرام ہے. ایسا کرنے سے نمازیں فاسد ہو جاتی ہیں اور ایسا خطا کار گناہگار کہلاتا ہے. البتہ الفاظ کی ایسی ادائیگی جس سے معنی تو نہ بدلیں لیکن ان کے حسن میں فرق آ جائے تو ایسی غلطی کو لحن خفی یا چھوٹی غلطی کہتے ہیں. ایسا کرنا مکروہ ہے. قرآن مجید کو خوش آوازی سے پڑھنے کے مستحب ہونے میں علماء کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. البتہ قرآن مجید کو ترنم سے پڑھنے اور آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے انہیں گاتے ہوئے پڑھنا درست نہیں. ایسا کرنے سے تلفظ کے احکام اور تجوید و قرائت کے قواعد بھی خلل انداز ہوتے ہیں. جہاں تک طرزوں کے انتخاب کا تعلق ہے، اس کے لیے پہلے تو قرآن مجید کی آیات کے معانی اور مفاہیم کا سمجھنا نہایت ضروری ہے، تب ہی کسی لہجے کا انتخاب کیا جا سکتا ہے. پھر مختلف لہجوں کی ادائیگی کیسے ہوگی
اس کے لیے کسی علم المقامات کے ماہر قاری کی رہنمائی بھی حاصل کرنا ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.